أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، ناچیز آج چوتھی ماہ مبارک کو آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرا سلام قبول کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور دعائیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور تمام الا بلا سے بچائے. باتیں ذرا توجہ سے سنیں. ہو سکے تو قرآن کھول کر میں آیت نمبر بھی بتا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ ترجمہ ہی کرتا ہوں. کوئی لمبی چوڑی تفسیر بھی نہیں کرتا. ترجمے والا قرآن لے کر ہمیشہ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ تھوڑی سی غور و فکر ہو جائے گی. اگر آپ کو ادھر دوسرے اوقات میں ٹائم نہیں ملتا تو کم از کم اسی ٹائم پہ تھوڑا سا غور و فکر کر لیں. عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 165 ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اس طرح جیسے جتنی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سب سے زیادہ پیار اور محبت ان کی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. بہت سمپل بات ہے، بہت سمپل بات ہے کہ محبت کا کچھ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ میری لک آفٹر کون کر رہا ہے، مجھے کون کچھ دے رہا ہے، میرا خیال کون کرتا ہے، میری فیملی کا خیال کون کرتا ہے، نیچرلی اس کو انسان کی فطرت میں محبت کرے. دیکھیں ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ جب بس پیدا ہوا ماں کو دیکھا، ماں سے محبت، ماں کے بعد باپ کو دیکھا، باپ سے محبت، پھر خاندان کے افراد سے ایسا ایسا دیکھا کہ ان کی طرف سے محبت، اس کی طرف سے بھی محبت. اگر اسی بچے کو کوئی ہمسایہ یا دور کا انکل یا کوئی اس کو کچھ خیال رکھتا ہو، اس کا کوئی چیز اس کو دیتا ہو، تو بڑے مجمع میں اگر وہ بچے کو بلائے گا تو بچہ دوڑتا اس کے پاس جائے گا. اس لیے اس کی فطرت کہتی ہے کہ جو تیری لک آفٹر کرتا ہے، جو تجھے سب کچھ دیتا ہے، اسے پیار کرو اور اس کی بات بھی سنو. بات یہ ہے کہ رب العالمین سب کچھ دینے والا ہے. جیسے میں ہمیشہ عرض کر رہا ہوں تو ہماری ساری محبتیں جو ہیں اسی کے لیے ہیں. کل میں نے اس بات کو کہا کہ ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں کھانا پینا جینا رہنا سہنا ماں باپ مہربان دیے، سب خاندان دیا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں صحیح راستے پر رکھنے کے لیے تاکہ ہم خدا کے بارے میں غلط نہ سوچیں. اس نے رسول گرامی یعنی سید الرسل امام الانبیاء اس کی امت سے میں پیدا کیا. پھر ان کے جانے کے بعد ہمیں پھر بھی رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑا. ہمیں معصوم علم نبوت اور رسالت کے مارک، نبوی رسول نہیں تھے، امام تھے، لیکن رسول اللہ کے علم کے وارث، ان کے کردار کے وارث وہ عطا فرمائے تاکہ وہ ہماری رہنمائی کریں اور وہ اپنے عمل سے ہمیں بتائیں کہ دیکھو رب سے محبت یوں ہوتی ہے. یعنی رب سے محبت اس طرح ہوتی ہے. اگر عام حالات ہوں تو بھی محراب میں ان کی زندگیاں گزرتی ہیں،
اور اگر جنگ ہو دوران جنگ بھی وہ نماز کو نہیں چھوڑتے اور نماز پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ دوران جنگ بھی وہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں۔ کربلا نے تو کیا عظیم مثال قائم کی ہے۔ جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں یا مولا یہ ٹائم نہیں ہے، تلوار تیروں کی جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے۔ فرمایا یہی تو وقت ہے نماز پڑھنے کا، یہی تو ٹائم ہے نماز پڑھنے کا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کربلا میں بھی صورتحال تھی۔ ہم ہر سال محرم میں مولا حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، تو ہم اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ آج ہم نے ہر صورت میں نماز جو ہے وہ عہد کرنا ہے کہ زندگی بھر ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، موقع ملے تو باجماعت بھی نماز پڑھنی ہے۔ اس لیے کہ حضور کی بھی سنت ہے، تمام ائمہ کی سنت ہے، بالخصوص کربلا میں سنت کو قائم کیا گیا ہے۔ بہرحال تو ساری محبتیں ہماری خدا کے لیے، ایسے عظیم رہبر عطا فرمائے، اس وجہ سے بھی ہے، نعمتیں بھی ساری اسی کی ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ کوئی اس کی نعمتیں نہیں گن سکتا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے جب یہ محبت قائم ہو جائے پھر کوئی مشکل پیش نہیں آتی، پھر کوئی مشکل۔ ایک نو مسلم خاتون، اس نے مکمل حجاب کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ ہاتھوں پر بھی دستانے چڑھائے ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگی میرا خاندان سارے کا سارا جو وہ غیر مسلم ہے، میرا مذاق اڑاتا ہے، میری توہین کرتا ہے، اور لیکن مجھے صرف ایک بات ہے جو مجھے سہارا دیتی ہے کہ میں رب کی محبت میں یہ کام کر رہی ہوں۔ تو یہ محبت قائم ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہوتا، خمس زکوٰۃ دینا مشکل نہیں، حج واجب و حج کرنا مشکل نہیں، ماں باپ کا احترام کرنا مشکل، اس لیے رب نے فرمایا ہے بچے کے لک آفٹر۔ اس لیے میں بلکہ یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ مائیں جو بچے پال رہی ہیں، وہ آبا جو بچے پال رہے ہیں، وہ اس نیت سے بچے کو پالیں، اس کو غذا دیں، اس کو دودھ دیں، اس کو لک آفٹر کریں کہ یہ رب کی امانت ہے، مجھے اس کی دیکھ بھال کرنا اس نے میرے ذمے لگایا ہے۔ کام اپنے بچے کو پالو اور ثواب رب سے لو، یہ سوچ صحیح ہونی چاہیے۔ تو بہرحال رب کریم جو ہے وہ محبت فرماتا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ، لیکن مومنوں کو بھی دوسرے طرف سے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ساری کائنات کو چھوڑ کر جو ہے یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور یہی بات ائمہ نے سکھائی ہے، یہی انبیاء نے سکھائی ہے۔ تو ہمیں خدا سے محبت کیسے کرنی ہے، معصومین نے ہمیں بتایا ہے، اور کبھی نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، دعائیں مانگ کر۔ یقین جانیں آپ دیکھیں کہ ایسے ائمہ علیہم السلام توحید سے گفتگو کرتے ہیں کہ اب کیا بتائیں کہ رو رو کر، چیخ چیخ کر وہ رب العالمین کی خدمت میں دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ معصوم ہے، لیکن یہ محبت رلاتی ہے، یہ گفتگو ایسی ہے جو رلاتی ہے۔ دیکھیں بر الہ تو نے میرا خیال رکھا، امام حسین علیہ السلام کی دعا میں یہی کہوں گا کہ وہ حضرات تھوڑا سا اگر موقع ملے کبھی بھی تو وہ دعا جو آپ نے دعائے عرفات میں کھڑے ہو کر جو ہے رب کریم کے سامنے جو گزارشات کی ہیں اس کو دیکھیں کہ وہ کس قدر، اور گرمی میں خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر، ننگے سر کھڑے ہو کر، ننگے پاؤں کھڑے ہو کر، دیکھیں تیرا شکر ہے میرے اللہ کہ ماں عطا کی، مہربان ماں عطا کی، جنہوں نے اپنے ہڈیوں کا جوس پلایا۔ گفتگو کرتے کرتے آخر ایک مرحلے پر کہتے ہیں بر الہ تیری نعمتیں میں کیسے گن سکتا ہوں، تو نے خود جو فرما دیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں تم گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ بہرحال ساری محبتیں خدا کے لیے، بندہ مومن کی اگر اس ڈائریکشن میں چلا جائے بندہ پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال آگے جو قرآن مجید ارشاد فرمایا، جو میں نے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اس کا بہت خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کس کی بات سننی ہے، کس کی نہیں سننی ہے، ذرا تھوڑا سا تحقیق کرنی ہے، اس لیے کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب آخرت میں اور جہنم میں وہ جو تابع رہے، فلاں میرا لیڈر ہے، فلاں کے لیے جان قربان ہے، بھائی سوچ سمجھ کر بات کرو، یہ دنیا یہ آسان نہیں ہے، تمہاری جان بڑی قیمتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری جان کی قیمت صرف جنت ہے، ہر ایک کے پیچھے اپنی جان کی قربانی اور سب کچھ وہی ہے میرے لیے، سوچ سمجھ کر۔ تو ایک وقت آئے گا کہ جب وہ تابع دار ہیں، فالوور جو ہیں، وہ ان سے اعلان برات کر دیں گے کہ یہ لوگ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔
اور کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں اب اگر واپسی کا موقع ملے تو ہم ان سے بالکل اعلان برات کریں گے، دور رہیں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے۔ اللہ فرماتا ہے نہ وہ نکلیں گے نہ یہ نکلیں گے، وما ہم بخارجین من النار، سارے کے سارے اکٹھے۔ سوچ نہیں، عقل نہیں دی تھی، سوچ سمجھ نہیں سکتے تھے، بس صرف کھانے پینے کے لیے عقل کو استعمال کیا، پیٹ بھرنے کے لیے استعمال کیا، اور دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے وہ پیچھے چھوڑا ہے، اس کا استعمال کیا۔ حضرت گرامی، قرآن مجید اسی طرح خطرناک ترین مراحل کے متعلق سمجھاتا ہے تاکہ وہاں کوئی نہ پھنس جائے۔ یا دنیا کے مراحل تو انسان نکل سکتا ہے کچھ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار کے، لیکن وہاں پھنس گیا تو نکلنا بڑا مشکل ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر اس میں یہ آیت نمبر 72 میں 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں رزق کی طرف سے کھاؤ، واشکروا للہ، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اب یہ بات شکریہ کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ ایسے خرچ جائیں جیسے اس نے جیسے کہا ہے خرچ کرو، ایک تو یہ ہے۔ ایک یہ کم از کم اس کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا حمد و شکر ادا کرے، اور یہ ایک بہترین ذریعہ ہے نماز شکریہ ادا کرنے کا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو۔ بھلے اس طرح مختلف مسائل ہیں، ظاہر ہے کہ تمام مسائل کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، ایک ہی اگر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر اس میں حرام و حلال کے مسائل بیان فرمائے۔ میت کوئی ڈیڈ باڈی مطلب کوئی ایسے مر جائے جانور تو اس کو کھانا تمہارے لیے حرام ہے، خون کھانا حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جو اللہ کے نام لیے بغیر ذبح کیا گیا ہو اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری، اتنی مجبوری کی زندگی خطرے میں ہے تو پھر تھوڑا بہت استعمال کے اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت جان بچانے کے لیے کھایا جا سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ پھر عادت بنا لے جی اب تو ہر وقت نہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا لازمی ہے۔ وہ لوگ ان الذین یکتمون، آیت نمبر 174 ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار۔ وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ کتاب میں سے حقائق کو چھپاتے ہیں اور تھوڑی سی دنیاوی قیمت کے لیے کے بدلے وہ ان حقائق کو چھپاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں کو آگ سے بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، نہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک کرے گا، عذاب علیم ہے ان کے لیے۔ استغفر اللہ، بڑی خطرناک بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے احکامات کو صحیح طریقے سے بیان نہ کریں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واقعی بعض لوگوں کو پتہ ہیں، امیر المومن کے امامت کے اور خلافت کے دلائل لوگوں کے پاس ہیں، لیکن وہ اپنے اس لیے کہ ہمارا رزق روزی نہ چلا جائے وہ اس میں نہیں کرتے، پوری طرح جو ہے وہ بیان نہیں کرتے، ادھر ادھر کی باتیں کہہ کر جو ہے اس کو ہائیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں بڑی خطرناک ہے، کہیں بھی حق بات کو پوشیدہ نہ کیا جائے، بتایا جائے۔ البتہ بتانے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، پیار محبت سے بتایا جائے تاکہ اگلے بندے کو بات سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ بس تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف، یہ بیت اللہ تبدیل ہوا نا تو لوگوں نے ہاں دیکھو جی اب جو ہیں وہ انہوں نے ہمارے اب ادھر منہ کرتے تھے ادھر منہ کر لیا، پہلے نمازوں ان کا کیا بنے گا، یہ پریشانی ہر ایک کو لگی رہتی ہے، اور بالخصوص جب وہ سوچتے ہیں کہ حق سامنے آ جاتا ہے کہتے ہیں وہ ان کا ہمارے آباء و اجداد کا کیا بنے گا۔ ارے چھوڑو، تم اپنے نبیڑو، تمہیں سمجھ آ گئی ہے، تم رائے حق کو اختیار کرو۔ اس مسئلے نے ہر جگہ انبیاء کو، یہ آیت نمبر 170 میں ہے، انبیاء کو، اللہ والوں کو مقابلہ، ہر جگہ علماء کو بھی مقابلہ، یہ ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے، آج یہ مولوی یہ باتیں کر رہا ہے، یہ تو پرانے زمانے سے ہم کر رہے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید 170 میں فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کہا جائے کہ تم اس کو فالو کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے،
تو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو اس راستے پر چلیں گے جو ہمارا آبا و اجداد چلتے رہے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر ان کے آبا و اجداد سمجھتے بھی نہیں تھے اور ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے تو پھر بھی تم چلتے رہو گے؟ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب حق سامنے آ جائے، آپ کے سامنے دلیل جو ہے وہ آپ کی دلیلیں ختم ہو جائیں، بات مان لو، بات مان لو۔ نہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ حق کو دیکھ کر بھی نہ ماننے والوں کا علاج جو ہے وہ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آبا و اجداد کی تقلید جو ہے، اندھے پن، میرا ہم کرتے رہے، فلاں کرتے رہے، جی ہم ہندوستان میں کرتے رہے، پاکستان میں کرتے رہے، یہاں کرتے رہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی چیز جو ریزنیبل ہے اور شریعت کے احکامات کے خلاف نہیں، آپ اس کو کرو، نہیں تو چھوڑ دو۔ اس آیہ مبارک میں 177 میں رب العالمین ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم قبلہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، نیکی یہ ہے کہ خدا پر ایمان لے ہو، آخرت پر ایمان لے ہو، ملائکہ کو پر ایمان لے ہو، کتاب اور نبیین، تمام کتابیں اور اس کتاب پر اور نبیین پر ایمان لے ہو، سب کو مانو، یہ نیکی ہے۔ پھر جو مال اللہ نے دیا ہے وہ آت المال علی حبہ ذوی القربہ، اپنے قریب، اللہ کا تو کوئی رشتہ دار قریبی ہے نہیں، اپنے قریبیوں کو اللہ کی محبت میں مال دو، یتیموں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، راستے میں کوئی آدمی مسافر اور وہ مشکل میں پڑ جائے اور اس کو ضرورت ہو تو اس کو خیال رکھو، سوال کرنے والوں کو ان کا خیال رکھو، ان کی جو ضرورت ہے پوری کرو۔ آج بڑا مشکل وقت ہے اور اس مشکل وقت میں اچھا غلاموں کو آزاد کرو، آج کل غلام تو نہیں ہے لیکن بہرحال مسکین ہیں، سائلین ہیں، سوال کرنے والے ہیں، یتیم ہیں، جتنا ہو سکے ان کی مدد تھوڑی بہت کی جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم اپنے ہی سارا خیال رکھے ہوئے اپنوں کا اور باقی یتیموں مسکینوں کا خیال نہیں رکھ رہے۔ ہم لوگ کہ اچھا موقع ہے یہ جو ان حالات کی وجہ سے جو مالدار لوگ ہیں ان کو اچھا موقع مل گیا ہے کہ اس خدا کے مال میں سے اللہ کی مخلوق کا بھی خیال رکھیں۔ اور وعدہ کو پھر فرمایا اقام الصلاۃ، نماز باقاعدگی سے قائم کرتے ہیں، وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، والصابرین، صبر کرتے ہیں، فی البأساء والضراء وحین الباس، خوف کے وقت، مشکل کے وقت وہ وہ صبر کرتے ہیں، اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں کہتے، کوئی ایسے حرکت نہیں۔ میں اس میں یہ بات، بس اوقات لوگ جو ہیں ایسے بھی ہے، کیا ہمیں بھی خدا نے پکڑنا تھا، باقی لوگ نہیں تھے؟ یہ جملے اچھے نہیں ہیں۔ اگر کہیں پکڑے گئے تو بھی رب العالمین، اے اللہ تیرے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جملے ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ جب جناب علی اصغر کو ہاتھوں پر تیر لگا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بارے رہا مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن ایک بات تسلی دیتی ہے کہ سب کچھ تیرے سامنے ہو رہا ہے۔ یہی مجلسیں، یہ تعلیمیں اسی لیے ہیں تاکہ مشکل ترین حالات میں بھی خدا کے دروازے کو نہ چھوڑا جائے۔ بلکہ اگر دعائے کمیل پڑھنے والے غور کریں تو ایک جگہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تو اگر اپنے دشمنوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دے تو بھی میری زبان اگر چلتی رہی تو میں تجھے ہی پکارتے رہوں گا، یا گیا اصل مستغیثین۔ یہ محبت الہی ہے، کسی صورت میں بھی، فی السراء والضراء، ہر صورت میں رب العالمین سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس سے محبت جاری رہنی چاہیے۔ تو وہ جو مشکل ہے وہ بھی انویسٹ کر دی اس بندے نے جو مشکل میں پھنس گیا اور نہ نکل سکا، تو اگر وہاں بھی خداوند متعال سے مانگتا رہا، دوسروں سے نہیں، خداوند متعال سے توقع رکھی، تو وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ وہ اپنی بیماری کو اس نے بالکل قیامت کے لیے انویسٹ کر دیا۔ یہ اس دنیا کا نظام ایسے ہے کہ کبھی خوشحالی، کبھی بدحالی، کبھی صحت، کبھی بیماری۔ بہرحال فرمایا اولئک الذین صدقوا، وہ لوگ اپنے دعوے کو جنہوں نے سچ کر دکھایا ہے، اور پھر فرمایا وہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، ان کی یہ صفات۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو ذرا آیت کو کئی مرتبہ پھر پڑھیے، اور وہ آیت بھی پڑھیے جو سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، تاکہ
کوشش کریں کہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں جتنا ہو سکے. اگر آپ نے یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش بھی کی تو بھی متقی کا ٹائٹل آپ کو مل سکے گا خداوند متعال کی طرف سے. ہم نہ سمجھیں کہ ہم متقی ہو گئے. یہ بھی سوچ غلط ہے کہ آدمی کوئی تھوڑی سی نیکی کر لے تو کہ جی میں تو متقی ہو گیا ہوں. نہیں، متقی ہم نہ سوچیں ہم کہ ہم پیچھے ہیں. ما عبدنا کا حق کا عبادت، ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا. حق تو یہ حق ادا نہ ہوا، لیکن وہ لکھے گا کہ تم متقی ہو گئے ہو، وہ بتائے گا کہ تم متقی ہو گئے ہو. ہم نے نہیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم متقی، ہم مومن ہو گئے ہیں. ہم جب کبھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ فلاں مومن ہے، فلاں مومن ہے، نماز نہ بھی پڑھتا ہو، تو یہ دعائیہ جملہ ہے کہ خدا اس کو بھی مومن بنائے، ہمیں بھی مومن بنائے. حقیقی طور پہ مومن کی صفات بڑا مشکل ہے پیدا کرنا، لیکن کوشش کرتا رہے انسان تو رب کریم مہربانی کرتا ہے. والذین جاہدوا فینا، جنہوں نے ہمارے معاملے میں کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں راستے دکھا دیتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کوشش جاری رہنی چاہیے. یہ بھی نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ رہے، نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ رکھے، زکوٰۃ بھی نہ دے، کہے جی میں تو مومن ہوں. سبحان اللہ. ایسے مومن بس یہی ہے کہ کیا کہہ سکتے ہیں. پھل آگے جو ارشاد فرمایا یہاں تک ہم آئے، اور اس کے بعد جو آج جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو تم پر روزے اس طرح واجب کیے گئے ہیں جس طرح پہلوں پر کیے گئے تھے، لکھ دیے گئے ہیں، واجب کر دیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے متقی بننے کا، لیکن پھر بھی انسان یہ نہ کہے کہ میں نے روزے رکھ کے میں متقی بن گیا ہوں. کوشش کر رہا ہوں بار الہ مجھے شامل کر لے، یا اللہ مجھے شامل کر لے، یا اللہ مجھے بنا لے، مجھے متقیوں میں شامل کر لے اور مجھے متقی بنا دے. یہاں اب بہت سی باتیں ضروری تھا کرنی، لیکن آج کل علماء ہر جگہ کر رہے ہیں. اصل ایم کیا ہے اس زندگی کا، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ انسان تقوی الہی اختیار کر کے، رب العالمین سے محبت کر کے، اس کے احکامات پر چل کے پیار کے ساتھ. ہم روزے میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں خدا کی محبت میں. یہ ہے روزہ، اور جس کو عام حالات میں ہم استعمال کرتے ہیں، مگر یہاں بہت بڑی ٹریننگ ہے تقوی کی، بہت بڑی ٹریننگ ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ بتائیں کہ نماز انسان پڑھتا ہے تو ہر نماز کا اگر ٹائم لے خالی فرض کا تو مشکل سے آدھا گھنٹہ لگتا ہے 24 آور میں. لیکن روزے کا ٹائم جو ہے وہ آج کل میں یہاں کی بات کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ، یعنی 20 گھنٹے بڑی لمبی ٹریننگ ہے، اور اس ٹریننگ سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس کے بعد تاکہ زندگی میں انسان الہی محبت میں لگا رہے، اور جس طرح اس حلال چیزوں سے بھی انسان روزے میں اوائڈ کرتا رہا تو روزے کے بعد حرام سے تو بچے گا، ضرور بچے گا مومن. بہرحال اس میں جو بات مجھے کرنی ہے، ذرا میں ترجمہ کر دوں چند آیات کا. ایام معدودات، بڑے گنے چنے دن ہیں، 29 یا 30. تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ لے. اب یہاں ضد نہیں کرنی، جی میں ضرور رکھوں گا، مر بھی جاؤں کوئی حرج نہیں. یہ بات، یہ سوچ صحیح نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے جب مریض ہو تو نہ رکھو. ہاں یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ رکھ سکتے ہو تو رکھو، نہیں رکھ سکتے تو چھوڑ دو، بالکل چھوڑ دو. اگر سمجھتے ہو کہ روزہ نقصان دیتا ہے چھوڑ دو، بعد میں رکھو. اور یہاں ویسٹ میں تو بڑا آج کل گرمی کے روزے ہیں اور سردی کے دن بھی آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دن بھی ہیں، وہاں اور رکھ لو. لیکن ضعیف، کمزور، مریض، دودھ پلانے والی عورتیں، یا مثلا ابھی بچہ دینا ہے انہوں نے، حاملہ عورتیں، ان کے لیے اجازت ہے اگر وہ سمجھتی ہیں کہ بچوں کو نقصان ہو رہا ہے، نہ رکھیں، لیکن بعد میں ضرور رکھیں. فعدۃ من ایام اخر. بہرحال اب یہ باتیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ سفر آج گاڑی پہ کرنا ہے، یہاں سے تو ہم 2 گھنٹے میں لندن پہنچ جاتے ہیں یا فلاں جگہ پہنچ جاتے ہیں. تو بھائی بات یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے آسانیوں سے جہاز میں بیٹھے وہاں گھنٹے میں پہنچ گئے.
مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک معینہ مدت جو ہے ایک لمٹ ایک ہے، حکم کی تابع داری کرنی ہے۔ ایک آدمی یہ کہے کہ جی مجھے یعنی حکم کہہ رہا ہے کہ سفر میں نہیں کرنا ہے، سفر جو ہے وہ ہر جگہ کہیں طویل ہے، کہیں جو ہے وہ آسان ہے، کہیں مشکل ہے، یہ ایک پوری کائنات پہ حکم ہے نا، تو اطاعت کرنی ہے ہم نے۔ یہ نہیں ہے کہ جی بس یہ میں تو کر سکتا ہوں لہذا میں تو رکھوں گا، نہیں، سفر میں نہیں ہوتا۔ اگر انسان 14 میل جاتے ہوئے اور آتے ہوئے کا سفر بنتا ہو اور وہ صبح زور سے پہلے سفر کرے، روزہ اس کا ختم ہو جائے گا، ظہر کے بعد کرے اس دن کا روزہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے احکامات موجود ہیں میرے خیال میں، آپ کو رمضان سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے تھا اور علماء سے پوچھنا چاہیے تھا۔ بات جو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ روزے میں اس نے اپنے اس کے کو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ماہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس کا مطلب ماہ رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کا بہترین ٹائم ہے۔ پھر فرمایا جو تم میں حاضر ہو وہ روزہ رکھے، جو مریض ہو یا سفر پہ ہو دوسرے دن دوبارہ فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانیاں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ بات ساری ذہن میں رہے۔ اور پھر کہا لعلکم تشکرون، یہ سختی نہیں فرمائی ہم نے کہا کہ تم یہ کام اللہ کی حکم سے کرو، تو خداوند متعال جو ہے یہ بھی ایک اعزاز ہے نا، جیسے میں نے مسلسل کہا ہے کہ ماہ رمضان میں انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ عزت دیکھیں آپ، اس گنہگار ناچیز کی عزت دیکھیں کہ رب العالمین کا مہمان ہے، اور وہاں اس مہمان ہونے میں یہ بہترین بات ہے کہ اب ذرا میں آگے جو جا رہا ہوں وہ دیکھیں، اس آیت کی طرف دیکھیں، یہ 186 نمبر آیت ہے، ذرا پلیز موقع ملے تو اس کو دیکھیں۔ یہ آگے پیچھے روزے کے احکامات ہیں، اس آیت کو درمیان میں ڈال دیا، کیوں؟ غور کریں اس پر۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے پیغمبر جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھتے ہیں بتاؤ ان کو کہ میں تو ان کے قریب ہوتا ہوں۔ اللہ، ویسے بھی وہ شارک کے قریب ہے، لیکن یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو عجیب ایک کیفیت ہے۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ پھر فرمایا فلیستجیبوا لی، تم بھی تو میری بات کا جواب دو، ولیؤمنوا بی، میرے اوپر ایمان لے آؤ، لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ عزیزان گرامی، اختتام کے قریب گفتگو یہ ہے کہ ماہ رمضان اس آیت کا درمیان میں لانا دلیل ہے کہ رب کریم فرما رہا ہے کہ میں تمہاری ہر بات کا جواب دیتا ہوں۔ ہم گناہ گار، ہم ناچیز، 100% اس کے محتاج، وہ اس لیول پر آ کر فرما رہا ہے کہ میں تمہاری ہر بات کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، بہترین موقع ہے رب سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعائیں مانگی جائیں، کہا جائے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہر چیز خدا سے مانگو، معصومین کا پر صلوات پڑھ کے ہر چیز خدا سے مانگو۔ دیکھو دعا افتتاح ہے، دعا افتتاح میں چند جملے عرض کرتا ہوں میں کہ کیا محبت بھری بات ہمارے وقت کے امام نے۔ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اس قابل تھا کہ نہ بات مانوں آپ سے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ تیری ذات نے میرے گناہوں سے چشم پوشی فرمائی ہے، اللہم ان عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفحک عن ظلمی وسترک علی قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی، برداشت کیا میرے جرموں کو، مجھے ہمت دلائی کہ میں تجھ سے مانگوں۔ لیکن ایک مرتبہ تو ایسا بھی آیا کہ میں نے جب تجھ سے مانگنا شروع کیا اور تو نے نہیں دیا مجھے، تو میں فَإِنْ أَبْتَ عَنِّي أَتَبْتُ بِالْجَهْلِ، میں ناراض ہونے لگا کہ ہے رب سے اتنی دعائیں مانگی، اتنے خیرات صدقات کیے، اتنے نافلہ پڑھے، یہ میری دعا نہیں مانگ۔ آگے جملہ سنے اپنے مولا کا، فرمایا کہ یہ نہیں سوچا میں نے کہ تو نے اگر نہیں دیا ابھی تو شاید یہ بات میرے لیے بہتر ہو، وہ خیر لی، اس لیے کہ لعلمک بعاقبۃ الامور، تو جانتا ہے کہ میرے لیے کیا مفید ہے۔ اور پھر ایک جملہ ہے وَلَمْ أَرَى مَوْلًا کریم، میں نے تجھ سے سا کریم آقا نہیں دیکھا۔ عزیزان گرامی،
دعا میں لگے رہو، بڑا اچھا موقع ہے، ترجمے کے ساتھ دعا پڑھو، مینی کے ساتھ دعا پڑھو، اپنے امام کے صدقے میں، اپنے ائمہ کے صدقے میں التجا کرو رب کریم سے کہ خدا ہمیں ہر مصیبت سے بچائے، آپ کو اپنے بچوں سمیت ہر مصیبت سے بچائے، اور خصوصاً اس مصیبت سے بچائے، اور اللہ ہمیں راہ راست پہ رکھے، اپنی محبت عطا فرمائے تاکہ ہم اس محبت میں اس سے باتیں کریں، اس کے جو ہیں وہ احکامات پر بھی چلیں۔ اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما، ہماری اولادوں کو توفیق عطا فرما، اپنی محبت ہمارے دل میں کر دے اور اپنی محبت ہماری اولادوں کو دل میں کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔